آپ جانتے ہیں کہ میں برملا اور کھلی بات کرنے والا آدمی ہوں۔ اس سلسلے میں لوگ باتیں کرتے ہیں اور یہ دنیا ہے، اس میں کوئی کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں جو میرے اسٹیج پر ہمارے ضلع اسلام آباد اور پنڈی کے مقتدر علماء تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ شاید بہت کم لوگ ان میں بھی ہوں جن کو اس بات کا علم ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ بار الہ، میں تیری بارگاہ میں ایک التجا کرتا ہوں، اسے قبول فرما۔ اللہ نے فرمایا تو میرا پیغمبر ہے، عرض کرنا تیرا کام ہے، سننا اور اسے پورا کرنا میرا کام ہے۔ تو بات کر، کیا بات ہے؟ آج کوئی خاص بات ہے؟ عرض کی یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ جب لوگ مجھے ملتے ہیں، مجھ سے ملاقات کرتے ہیں، تو جب وہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور میرے سامنے نہیں ہوتے تو وہ میری تعریف کیا کریں، مجھے برا نہ کہا کریں۔ مجھے جس طرح سامنے ملتے ہیں، اسی طرح جب اپنے گھروں میں جائیں، اپنی اپنی ٹولیاں بنا کر بیٹھیں، مجلس آراستہ کریں، پھر بھی میرا ذکر اچھے لفظوں میں کیا کریں۔ میرے مالک، میں تجھ سے یہی مانگتا ہوں۔ اب دیکھیں اتنے اولو العزم پیغمبر، کتنی شان والا پیغمبر، 500 سے زیادہ مرتبہ ان کا قرآن میں ذکر آیا ہے، نام آیا ہے۔ اتنا بڑا پیغمبر، تو پتہ ہے اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ، تیری عرض تو بجا ہے جو تو نے میری بارگاہ میں عرض کی ہے، مگر تجھے شاید پتہ نہیں، یہ تو سلوک میں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھا۔ تو میں تیری درخواست ضرور قبول کرتا، ویسے تو میں سب کی سننے والا ہوں، لیکن جو خاص میرے بندے ہیں میں ان کی بطور خاص سنتا ہوں، یہ درست ہے۔ مگر میں کیا کروں کہ یہ میں نے سلوک اپنے لیے بھی روا نہیں رکھا، لوگ مجھے بھی برا کہتے ہیں۔ اگر میں دے دوں وَإِذَا أَنَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ ہم جب انسان کو نعمت دیتے ہیں تو وہ اکڑ جاتا ہے، نخرہ کرتا ہے کہ میرے جیسا کون ہے دنیا میں، میری شان و شوکت کسے ملی ہے، میں بلند محلات والا ہوں، میری بڑی شان ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، تم کون ہو؟ وَإِذَا أَنَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، پہلو تہی کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب میں اس کو کوئی تکلیف دیتا ہوں، اس کو آزماتا ہوں، تو وہ منہ لٹکا لیتا ہے، آنے تکو اللہ میں نے نلکے کیتا ہے کوئی غلطی یہی؟ ذرا جا لیا جو لیا لیا، نہیں تو سلیا نہیں، منہ لٹکا لیتا ہے، شکوے کرتا ہے، لوگوں سے باتیں کرتا ہے، میری ناشکری۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرن، قریب ہے کہ غریبی بندیاں کافر بنا چھوڑے۔ یہ وہی فخر ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ الفقر فخری، غریبی، غربت اور افلاس میرے لیے فخر ہے۔ حضور نے فرمایا اسے کہتے ہیں فقر محمدی، یہ جس کے وارث ہیں فقراء، اللہ کے مقبول اولیاء اللہ جو ہیں وہ فقر محمدی کے وارث ہیں۔
جس پر حضور نے فخر فرمایا تے ایکن روٹی کپڑا مکان اس نے فقیر بھئی روٹی ملے کپڑا ملے مکان ملے اللہ نے فقیر نہیں روٹی کپڑے مکان نے فقیر منگتے جس طرح منگتے ہیں تک ہو نا رستے بیٹھے ہونے انہاں کل پوچھو تساں کے چاہیے اکھے جناب اساں روٹی چاہیے اللہ اکھے اللہ بھی ہے رسول بھی ہے پر فی الحال تو روٹی چاہیے نہ اللہ تے نہ اللہ نہ رسول صرف روٹی کپڑا ملے تے مکان ملے یہ جتنے نعرے لگتے ہیں یہ الفقر و فقری جو حضور نے فرمایا میرے لیے فخر ہے یہ وہ نعرہ نہیں ہے یہ روٹی کپڑے مکان کا نعرہ ہے روٹی کپڑا مکان صرف اللہ دے سکتا ہے روس کو دیکھیے وہاں کا نظام ختم ہو گیا کہ نہیں روس کیا اپنے جو وہاں کے لوگ تھے ملک کے لوگ تھے ان کو دے سکا روٹی کپڑا مکان کوئی نہیں دے سکا اللہ جو چاہتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں جتنا دیتے ہیں رزق ہمارا ہے جس کو جتنا دیں جس وقت دیں جتنا دیں یہ ہماری مرضی ہے تو اللہ نے مسئلے آج دعوے نہیں کرنے چاہیے جو کام اللہ کرنا ہوئے بندہ کوئی نہیں کر سکنا تو فقیری جو ہے وہ فقر محمدی کا وارث بھی بناتی ہے تے فقیری جڑی ہے وہ بندیاں کافر بھی بنا چھوڑنی اللہ دا منکر رسول دا منکر نظام مصطفیٰ دا منکر آج ویکھو آج غریب ایسے بھی ہیں جڑے مختلف پارٹیاں در دوڑ رہے ہیں نظام مصطفیٰ دے حامی نہیں کلمہ نبی دا پڑھ دین لیکن حمایت انہاں پارٹیاں دی کر دین جنہاں دے نعرے غیر اسلامی سمجھ آئی تو یہ حضور سے تعلق نہیں ہے یہ بے وفائی ہے غداری ہے کلمہ رسول کا پڑھیں اور ہم نام ان کا لیں جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں غیرت کا مقام ہے